گے سو السلام علیکم نقش جہان وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان کہ گمان نقش جہان یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں ملیوں تو کسی کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان نہیں اور میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں ملیوں تو کسی کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان نہیں اور کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا پڑے سے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان نہیں السلام علیکم پہلے کی بات ہے
حضرت علامہ بوسیری کا واقعہ، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، گھر پہ رہیے، بس چند دنوں کے آپ اور مہمان ہیں۔ اسی رات میں انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زندگی بھر آپ کے عشق میں نعت پڑھتا رہا، میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، لا علاج بیماری کا شکار ہو گیا ہوں، اس مرض میں اگر میں انتقال کر گیا تو زمانہ کہے گا یہ دیکھو کیسا عاشق تھا، زندگی بھر نبی کی محبت میں گنگناتا رہا، نعت پڑھتا رہا، مگر جب مرا تو کینسر جیسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر کے مرا۔ دوستان محترم، اللہ کی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے پہ کرم کیا، اور جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، ہے گردش میں مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، اور ذرا کر دو مدینے سے اشارہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو ہمارے سرکار کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں، جب بھی آپ نے چاہا تو اپنے عاشق کو بالکل قریب یا تو بلا لیا یا تو عاشق کے بالکل قریب ہو گئے، اور اتنے قریب ہو گئے کہ اپنے نورانی ہاتھوں کو اپنے چاہنے والے کے سر پر پھیرا، بدن پر پھیرا، جسم پر پھیرا، پورا جسم خوشبودار ہو گیا اور پورا جسم معطر ہو گیا، یہاں تک کہ محلے کے مرض سے بھی صاف اور ستھرا ہو گیا۔ صبح میں یہ سعادت زمانے نے دیکھی، کلکتہ کی سرزمین پر اس وقت ایک عظیم الشان شاعر جنہیں اناؤنسر کی بھی حیثیت حاصل ہے، نظامت بھی کرتے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول کی حیثیت سے اس وقت جانے اور پہچانے جا رہے ہیں، جنہیں علامہ حلیم حاذق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کینسر ہو گیا اور میرے چہرے میں سے 150 گرام گوشت نکالا گیا، 150۔ ڈاکٹروں نے 90% لا علاج قرار دے کر کے کہا کہ اب آپ گھر پہ رہیں۔ علامہ حاذق فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ رہا جو علامہ بوسیری کا تھا، کیفیت بدلتی رہی، بار بار آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، یا رسول اللہ، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بستر مرگ پر، موت کے بستر پر میں لیٹ کر کے کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، مگر نعت آقا کی بارگاہ میں ضرور عرض کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں 2-3 شعر میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آپ حضرت حافظ قاری شاہدہ حضرت قبلہ مدد ذلہ العلی والنورانی کو سماعت فرمائیں گے۔ ذرا ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر۔ جب آپ کی آواز نکلتی ہے سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، تو ایمان کو تازگی محسوس ہوا کرتی ہے۔ نعرہ رسالت، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ علامہ حلیم حاذق کلکتہ کی سرزمین سے کیا فرماتے ہیں، موجود ہے ابھی، کہ زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے تھے، صبح سے بول نہیں سکتے تھے، صرف آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی ایک دن، موت تو برحق ہے وہ آ کر رہے گی ایک دن، اس سے پہلے دید کی میں التجا لکھتا رہا، اس سے پہلے دید کی میں التجا لکھتا رہا۔ علامہ حلیم حاذق فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار بغداد سیدنا غوث العظم غوث الثقلین کی بارگاہ سے وسیلہ لیا اور مدینہ والے تاجدار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، آپ کرم فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ آخر میں یوں عرض کرتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوا کہ میں تندرست ہو گیا، اور پھر فرماتے ہیں میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا۔
فرماتے ہیں میں تندرست ہو گیا، پھر دوبارہ میں نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں اور میں جس بیماری میں مبتلا تھا اس سے بالکل آزاد ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی نعت پڑھنے، نعت سننے کی سعادت نصیب فرمائے اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے مالا مال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قاری سعدہ رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اللہ رسول کے ذکر کی پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور کل کی تاریخ میں جو شادی ہونے والی ہے اللہ تعالی اس شادی کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ عزیزان گرامی، جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہے وہ انسان زندہ ہے، اور جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے وہ انسان مردہ ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل ذکر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو اللہ عز و جل نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وظیفہ کیا تھا؟ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا باری تعالی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے